اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ مائدہ 38، 39 اور 40۔ ترجمہ ہے والسارق والسارقۃ، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اے حکام فاقطعوا ایدیہما، تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو گھٹوں پر سے، جزاء بما کسبا، بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا، نکالا من اللہ، سزا ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والے ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمہ، اور جس نے توبہ کی اپنے ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ علم تعلم ان اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے بے شک اللہ، لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، عذاب دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ شانہ نے چوری کرنے والوں کی حد کو واضح کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے سارقن یعنی چوری کرنے والا مرد اور سارقتن اور چوری کرنے والی عورت کو الگ الگ کیوں بتایا ہے۔ عام طور پہ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ مردوں کے ضمن میں ہی عورتوں کو بھی خطاب ہوتا ہے۔ مثلاً یا ایھا الذین آمنوا، تو آمنو کا مطلب ہے کہ بہت سارے مرد، اے مسلمان، اے وہ مرد جو ایمان لے کر آئے ہو، لیکن اس کے زمرے میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اس سے مراد تمام مرد اور عورتیں جو مسلمان ہیں، یہ خطاب سب کو ہوتا ہے، ورنہ اگر صرف عورتوں کو خطاب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتی یا ایھا الذین آمنا، اے وہ عورتیں جو ایمان لے کر آئی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ شانہ نے سارقون اور سارقتن کو الگ الگ کیوں بتایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ حد کا ہے، یعنی وہ سزا ہے جو اللہ کے حقوق میں سے ہے، اور اس میں ذرا سا بھی اگر شبہ آ جائے تو وہ سزا جو ہے ساقط ہو جاتی ہے۔ تو اس کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ شانہ نے دونوں کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ اب سزا یہ ہے کہ حکام کو اللہ نے حکم دیا ہے، جو گورنر ہیں، فاقطعوا، کہ آپ ان کے ہاتھ کاٹ دیجئے، ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دیجئے یعنی گھٹوں پر سے، تو پورا ہاتھ جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، اور اس میں شریعت میں جو ہاتھ کاٹا جاتا ہے وہ سیدھا ہاتھ ہے، تو چوری کرنے پہ سیدھا ہاتھ جو ہے وہ گھٹوں سے کاٹ دیا جائے، مرد کا بھی اور عورت کا بھی۔ ظاہری طور پر تو یہ سزا جو ہے وہ سخت معلوم ہوتی ہے، اور شیطان ذہن میں یہ بات ڈال سکتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ بہت سخت سزا ہے، لیکن سب سے پہلے جو سرقہ ہے یعنی کہ چوری کرنا، تو اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے کہ چوری اسلام میں چوری کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو چوری جو ہے وہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا مال کسی محفوظ جگہ سے بغیر اس کی اجازت کے لے لے اور چھپ کر لے، تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں سرقہ۔ یعنی 4 چیزیں ہو گئیں کہ جو مال اٹھایا جا رہا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی کی ملکیت ہو۔ اگر جو چرایا گیا مال ہے اس میں ملکیت کے اندر شبہ آ جائے، یعنی جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی میرا مال جو ہے وہ چوری کیا گیا ہے اور فلاں بندے نے چوری کیا ہے، لیکن اگر اس پہلے بندے کی ملکیت میں شبہ ہو کہ تمہاری ملکیت اس مال میں کامل نہیں تھی، اور تمہاری ملکیت مطلب جزوی ملکیت تھی،
کامل نہیں تھی یا اس وقت تمہاری اس چیز کے اوپر ملکیت نہیں تھی یا پوری ملکیت نہیں تھی تو پھر اس کو ہم سرقے کی تعریف میں شامل نہیں کر سکتے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کسی محفوظ جگہ پر ہو، یعنی مال ایسا ہو کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہو، مثلاً کسی بینک میں ہو، کوئی گارڈ وغیرہ ہوں اس کی حفاظت کر رہے ہیں اس جگہ کی، گھر کے اندر ہو، تجوری میں ہو، یعنی ایسا مال ہو جس کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اگر عام جو مال پڑا ہوا ہے جو کہ عام مال سمجھا جاتا ہے، باہر سڑکوں کے اوپر پڑا ہوا ہے یا کسی اور جگہ پہ پڑا ہوا ہے لیکن وہ حفاظت شدہ مال نہیں ہے، تو اس کے کسی کے اٹھا لینے کو اس پہ سرقے کی حد جاری نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر بالفرض کسی کی ملکیت ثابت نہیں ہوتی اور وہ چیز چوری ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چور کو چھوڑ دیا جائے کہ بھئی آپ پر حد جاری نہیں ہو سکتی، بلکہ جو اسلامی حکومت کا جو چیف جسٹس ہے، قاضی ہے، وہ تعزیراتی سزا جو ہے وہ اس کو سنائے گا، یعنی جو بھی حکمت بصیرت سے شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ اپنا علم استعمال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی تعزیراتی سزا آپ اس کو سنائیں۔ اسی طرح اگر کسی چیز کی حفاظت میں شک آ جاتا ہے، 1% بھی شک آ جاتا ہے، تو پھر سرقے کی حد جاری نہیں ہوگی، یعنی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، لیکن تعزیراتی سزا پھر بھی سنائی جائے گی۔ تیسری جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز بغیر اجازت کی لی گئی ہو۔ تو اگر کوئی بندہ کسی کے گھر میں اجازت سے کوئی چیز لے جاتا ہے یا عمومی طور پہ کسی نے اپنے گھر میں اجازت دی ہے کہ بھئی کوئی بھی مہمان آئے وہ اس جگہ سے کوئی بھی چیز اٹھا کے لے جائے، تو پھر میزبان جو ہے مہمان کے چیز اٹھانے پر چوری کی الزام نہیں لگا سکتا، اس کو ہم سرقہ نہیں کہیں گے۔ یہ آپ کی تیسری شرط ہے، اور اس میں بھی یہی ہے کہ اگر اجازت جو ہے ثابت نہیں ہوتی تو پھر تعزیراتی سزا سنائی جائے گی۔ اور چوتھی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چیز چھپ کر لی گئی ہو۔ تو اگر جو ہے مالک کے سامنے کسی شخص نے کوئی چیز یعنی اٹھا لی، یعنی بغیر اجازت کے اٹھا لی، تو اس کو ہم چوری نہیں کہیں گے بلکہ وہ تو ڈاکہ میں آ جائے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو چوری کی تعریف ہے اسلام کے اندر، اس میں 4 چیزیں ہیں کہ جو چیز چوری کی گئی ہے تو مالک کی ملکیت اس میں ثابت ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ وہ چیز ایسی ہو کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہو چوری کے وقت، تیسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو بغیر اجازت کے لیا گیا ہو، یعنی اس چیز کے مالک کے بغیر اجازت کے لیا گیا ہو، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ چھپ کر لی گئی ہو، یعنی مالک کو اس کا علم بھی نہ ہو۔ تو اگر یہ چاروں شرائط پوری ثابت ہو جاتی ہیں مثلاً گواہوں کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے، تو پھر جو ہے وہ جو قاضی ہے وہ چور پر حد جاری کر سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ ان چاروں شرائط میں سے اگر کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو پھر چوری کی حد جاری نہیں ہوگی بلکہ تعزیراتی سزا ضرور سنائی جائے گی، کیونکہ اگر ہم کسی مسلمان کو ادنیٰ سی تکلیف بھی دے دیں تو اس پہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ کسی مسلمان کو ادنیٰ سی تکلیف دے دیں، مثلاً دھکا دے دیا یا کسی کے بری بھلی بات کہہ دی، ٹھیک ہے، تو اس پہ بھی مسلمان کو گناہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں تو پوری چیز اس کی اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، تو لہٰذا وہ سزا کا مستحق ایسا شخص ہوگا۔ اور ایک اور بات یہ ہے کہ سارق کو سارقۃ سے پہلے اس لیے بتایا کہ چوری کرنے کا زیادہ جو احتمال ہے وہ مردوں کا ہی ہوتا ہے اور عورتوں کا احتمال کم ہوتا ہے۔ مرد جو ہے وہ گھروں سے نکلتے ہیں، دوسری جگہوں پہ جاتے ہیں، دنیا میں گھومتے ہیں، کام کرتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا لوگوں سے میل ملاپ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ اس چیز کا خدشہ ہے کہ مرد چوری کریں، اس لیے مردوں کو پہلے ذکر کیا سارقن اور سارقتن کو بعد میں ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا جزاء بما کسبا، یعنی یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کمایا۔ تو اب اس میں کسی کو یہ احتمال نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے جو ہے وہ اپنی طرف سے کوئی سزا سنا دی ہے، بلکہ یہ ہماری اپنی غلطی ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس کی بدلہ اس طرح کا مل رہا ہے۔ اور آگے اللہ نے لفظ استعمال فرمایا نکالا من اللہ، کہ نکالن ایسی سزا کو کہتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو بھی تنبیہ ہو جائے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ تنبیہ کے لیے بھی ہے، تاکہ جب ایک دفعہ کسی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے تو سینکڑوں لوگ پھر چوری کرنے سے گریز کریں گے اور معاشرے میں امن قائم کرنا آسان ہوگا۔ اور من اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ یہ حد ہے، یعنی یہ میری طرف سے حد ہے، یہ میرا حق ہے۔ تو اگر جس شخص کے ہاں چوری ہوئی ہے وہ چور پکڑے جانے سے پہلے یا پکڑے جانے کے بعد معاف بھی کر دے چور کو،
تو پھر بھی حد جاری کی جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور جو ہے وہ اس کے معاف کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور اگر چور توبہ بھی کر لے تو آخرت کی سزا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، لیکن حد پھر بھی جاری کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اس نے جب چوری کی اور مسلمان کو اتنا نقصان پہنچایا تو اس پر حد جاری کرنا جو ہے ضروری ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکہ جب تھا، ڈاکو کے لیے یا باغی کے لیے اگر حکومت کے قابو پائے جانے سے پہلے وہ پکڑے جائیں تو ان کا جو گناہ جو ہے وہ معاف کر دیا جائے گا، ان پر حد جاری نہیں ہوگی۔ لیکن چور کو بے شک پہلے معاف کر دیا جائے یا بعد میں معاف کر دیا جائے، بہرحال اس پر حد ضرور جاری ہوگی تاکہ اللہ کا حق جو ہے وہ دیا جائے اور باقی لوگوں کو اس کی تنبیہ ہو۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے واللہ عزیز حکیم، یعنی اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھو کہ یہ جو سزا ہے یہ بغیر حکمت کے ہے اور جبراً دی گئی ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حکمت ہے جو ساری کی ساری انسانوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ شانہ وہی اپنا اسلوب جو ہے فرما رہے ہیں، جیسے قرآن میں اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں کہ اگر چوری کرنے کے بعد کسی نے توبہ کر لی اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیں گے، اور اس کا آخرت میں جو اس کو چوری کی گناہ ملنا تھا وہ بالکل گناہ ختم ہو جائے گا اور اس کو آخرت میں کوئی گناہ نہیں ملے گا، لیکن بہرحال حد جاری کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہت جو ہے آسمانوں کی زمین کی وہ میرے پاس ہی ہے، میں جس کو چاہتا ہوں عذاب کرتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں میں جو ہو بخش دیتا ہوں، اور میں ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ وہ بہت بڑا کام جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، جو کہ اس کی پوری حکمت جو ہے وہ انسانوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، اور اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانیں، چاہے ہمیں پوری طرح سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہے۔ جزاک اللہ خیر۔